بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بيت محمد عزیزان محترم، ماہ محرم السفر ہے اور اسی سلسلے کی ایک مجلس آپ مومنین کے درمیان میں توفیق ہوئی ہے۔ پروردگار نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، اس کو ایک نعمت سے نوازا اور اس کے بھیجنے کے مقصد کو بھی بیان کیا، کیونکہ خالق خود ہے، اپنی مخلوق کو جانتا ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ انسان کہ جہاں اشرف المخلوقات ہے اور اسی کے اختیار میں پروردگار نے بہت ساری چیزوں کو فراہم کیا، لیکن اس کا اصل ہدف، اس کا اصل مقصد اس دنیا کو قرار نہیں دیا، جبکہ ظاہر میں سارا معاملہ اسی دنیا ہی کا ہے، لیکن اس دنیا کو اس طرح بیان کیا کہ یہاں تم نے تھوڑی دیر کے لیے آئے ہو، یہاں تم نے دل نہیں لگانا ہے، لیکن یہاں تم نے رہنا کیسے ہے، کیا کرنا ہے، اس کے لیے پروردگار نے خود اپنے پاس سے ایک نظام بھیجا، ایک سسٹم بھیجا۔ اس لیے انسان جتنی بھی ترقی کر لے وہ شاید دنیا میں تو اپنی آسائش کا سامان پیدا کر لے گا، لیکن آخرت میں کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کمال تک پہنچنے کے لیے پروردگار نے اپنے ہادیوں کو بھیجا، لوگوں کے درمیان میں بھیجا، اور ان ہادیوں نے آ کر اس مقصد کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ انسان کے پاس اختیار ہے، انسان پہ جبر نہیں ہے، انسان پہ سختی نہیں ہے، انسان پہ زبردستی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، اچھے برے کی تمیز سکھائی، اس کو عقل دی، اس عقل کو رشد کروایا ہے انبیاءوں نے وہ جو عقلیں دفن ہوئی ہوئی تھی ان کو ابھارا ہے، کیونکہ انبیاءوں کے آنے سے پہلے انسان جہالت میں تھا، بالکل اپنی عقل کو استعمال بالکل جانوروں کی طرح زندگی۔ نبی نے آ کر اصل میں اس موجودہ خزانے کو رشد دیا ہے۔ مبعوث انبیاء کا ایک مقصد نہج البلاغہ، کہ خدا ہمیں توفیق دے پڑھنے کی، جہاں پر مولا متقیان نے فرمایا کہ انبیاءوں کے مبعث یعنی کہ ان کے بعثت کا ایک مقصد
انسان کی اس عقلوں کو رشد دینا تھا۔ یہی تو انسان تھے جو پہلے بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، یہی انسان تھے جو پتھروں اور پہاڑوں پہ زندگی گزار رہے تھے۔ اسی انسانوں نے آہستہ آہستہ ارتقاء حاصل کی، اور وہاں پر پھر آپ دیکھیں کہ ادب اور احترام، اسی رسول نے اس معاشرے کو کہ جو بیٹیوں کو دفنا دیتا تھا، وہیں پر جب اپنی بیٹی آتی تھی تو رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب یہ تربیت کون کر رہا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلیہ۔ وہ کس چیز کی ٹریننگ ہو رہی ہے، کس چیز کی تربیت ہو رہی ہے؟ عقل جب تک رشد نہیں کرتا، دو طرح کی بلوغ ہے۔ بالغ ہوتا ہے جوان بچہ، 14 سال میں بالغ ہو جاتا ہے، نماز واجب ہو گئی، احکامات اس کے اوپر واجب ہو گئی، بالغ ہو گیا ہے، بلوغت کے اثرات اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ بچی 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہے، اس کے اوپر حجاب واجب ہو جاتا ہے، احکام واجب ہے، روزہ واجب ہے، نماز واجب ہے۔ اب آپ کچھ بھی ڈیفینیشن بناتے رہیں کہ ابھی تو چھوٹی بچی ہے، بڑی بچی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ احکام آپ کے میرے نہیں ہیں، یہ اس کے ہے جس کو آپ نے مان لیا ہے، یا تو مانو نہیں۔ اب اگر مان لیا ہے تو پھر پوری مانو اس کی۔ تو یہ ایک عقول جسمی ہے، ایک بلوغ بالغ ہو گیا، بلوغ جسمی ہے، ایک بلوغ عقلی ہے۔ بعض اوقات انسان 50 سال کا بھی ہو جاتا ہے، عقل بلوغ نہیں کرتی اس کی۔ عقل بلوغ ہونے کے لیے انسان کو ان کی بات سننی پڑتی ہے جسے پروردگار نے بھیجا ہے۔ آج دنیا آپ کے سامنے ظاہری طور پر ترقی یافتہ ہے، سب کچھ کر رہی ہے، بلڈنگیں بنا رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بنا رہی ہے، لیکن عقلی طور پر بالغ تب ہوگا جب شریعت پہ عمل کرے گا۔ جب شریعت پہ عمل نہیں کرے گا تو جانور ہے آپ کے سامنے، وہاں جائیں، جانوروں کی زیادہ خدمت کرتے ہیں، جانور زیادہ پیارے، ماں باپ کا احترام نہیں ہے، اسٹرکچرڈ لائف نہیں ہے، چیزیں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں۔ ہمارے دوست بیٹھے ہوئے جرمنی سے، ہم بھی ایک دفعہ گئے تو ہمارے ایک دوست کام کرتے تھے کہیں، تو ان کے کلی خاتون تھیں، کچھ دن وہ آفس نہیں آئی، کافی دن ہو گئے، تو بولا کہ خیریت کیا ہوا؟ کہا کہ میں اپنے جہاں میرا شہر تھا وہاں گئی ہوئی تھی، میرے والدہ کا انتقال ہو گیا، تو پھر کہا اس میں وقت لگ گیا چیزوں کو سمیٹنے میں، یہ وہ، تو والدہ کی ایک نشانی تھی کتا، وہ میں اپنے ساتھ لے آئی۔ کہا والد، کہا اس کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے آ گئی۔ جہاں عقلیں رشد نہ کریں وہ معاشرہ کیسا ہوتا ہے؟ آپ سوچے جانور لے آئی ماں کی نشانی ہے، اور باپ کو اولڈ ہاؤس میں۔ خوب یہ کیوں ہے؟ تو یہاں عقلیں رشد نہیں کر رہی ہیں۔ وہاں آپ لباس دیکھیں، وہاں آپ حال دیکھیں، وہاں آپ کیفیت دیکھیں۔ خوب انسان محرم نامحرم کا تعلق نہ ہونا کس کی کیفیت ہے؟ جانور کی کیفیت ہے۔ جانور کو تھوڑی پتا ہے کہ صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہا ہے، سڑک پہ کھڑا ہوں میں، روڈ پہ کھڑا ہوں میں، کیا کھڑا ہوں، یہ محرم ہے نہ محرم، اس کو تھوڑی جانوروں کا رشتوں کا پتا ہے۔ خوب یہاں عقل انسان میں اور باقی حیوانات میں فرق کیا ہے؟ انسان میں اور حیوان میں فرق یہی ہے کہ اس کو عقل دی ہے، اس کو نطق دیا ہے کہ وہ سوچے اور فکر کرے۔ جانور تھوڑی سوچ سکتا ہے، جانور نہیں، پر اگر ہماری زندگی اسی جانوروں کی طرح ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو حال پہ چھوڑ دیا ہے، وہ جو نظام آیا تھا ہم اس نظام کے حدود کو توڑ کر آج اگر ایک خاتون، ایک ماں، ایک بہن، ایک بیٹی اپنے آپ کو اس کوریڈورم میں نہیں رکھ رہی جو سورہ نور کے اندر نازل ہوا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ عقل رشد نہیں کر رہی ہے، یعنی عقل بلوغ نہیں ہے۔ اسے جانور کی کیفیت ہے، جیسے چاہوں رہوں، جیسے چاہوں کھاؤں، جب چاہے کھاؤں، جہاں چاہے جاؤں۔ خوب یہ انسان نہیں ہے۔ انسان وہ ہے جو حدود الہی میں رہ کر رشد کرتا ہے، انسان وہ ہے۔ اب یہ اسلام پابندی نہیں ہے، اسلام تو آزادی ہے دنیا کی ان خوفوں سے کہ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دو، اور جس نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا پھر اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ اسی لیے پروردگار نے مسلسل اپنے انبیاؤں، اولیاؤں، اوصیاؤں کو بھیجا
تاکہ یہ میری یہ مخلوق چھٹ نہ جائے، میں اس کو اس کے حال پہ مت چھوڑ دوں۔ عزیزان محترم سمجھنے کی کوشش کریں، خدا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ جب فرعون ڈوبا تھا اس دریا کے اندر، جب حضرت موسیٰ نے راستہ بنایا، فرعون بھی کودا لیکن پانی آیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ سے مدد مانگی تھی، نہیں دی۔ پروردگار نے موسیٰ سے خطاب کیا اپنے نبی سے، کہا موسیٰ اس نے تجھ سے مدد مانگی، اس نے ہم سے مدد مانگی ہوتی خالق کو نہیں پہچانتے ہم۔ عزیزان محترم، حضرت نوح نے کتنی دعائیں کی، پروردگار مان نہیں رہے، 950 سال تھوڑے سے لوگ، وہ بھی اتنی اذیت، اتنی تکلیف، لہو لوہان ہو جانا، روز بے ہوش ہونا، روز کھڑے ہونا، وہ خدا عذاب کو خدا نے ٹالا، بہت ٹالا، کئی سال تک خدا اس عذاب کو آگے کرتا رہا۔ بہرحال پھر پانی آیا، جب یہ کشتی کنار پہ لگی، پروردگار نے حضرت نوح سے کہا کہ جاؤ اس مٹی سے کچھ چیزیں بناؤ۔ مٹی سے کچھ انہوں نے بنائی چیزیں، پھر پروردگار نے کہا نوح ان کو توڑ دو۔ کہا پروردگار میں نے اتنی محنت سے بنایا ہے۔ کہا نوح وہ مخلوق بھی ہم نے بڑی محبت سے بنائی۔ خالق پابندی نہیں ہے، مذہب نجات ہے۔ یوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی، میں نے نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا ہے، یعنی اب کوئی ایسی نعمت نہیں بچی جو میں نے تم پر نہیں دی ہو، ساری نعمتیں میں نے تم پہ تمام کر دی ہیں۔ تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا میں نے۔ خدا خالق ہے، بہتر جانتا ہے مخلوق کی نجات کیسے ہے، اور یہاں مخلوق ہے اپنے ہاتھ پاؤں توڑنے کے چکر میں لگی ہے، یہ چھوڑ دوں میں، نماز نہ پڑھوں، واجبات ادا نہ کروں، خمس نہ دوں، زکوٰۃ نہ دوں، چوری راستے ڈھونڈتا رہتا ہے اپنی زندگی میں۔ عزیزان محترم، کس سے بھاگ رہے ہیں اور کہاں بھاگیں گے؟ کوئی جگہ ہے جہاں وہ نہ ہو؟ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، امام جو ہے، امام کے پاس شخص آیا، کہا مولا گناہ کرنا چاہتا ہوں، چھٹتا نہیں ہے۔ امام نے منع نہیں کیا، امام نے کہا وہاں گناہ کرو جہاں خدا تمہیں نہ دیکھ رہا ہو، ایسی جگہ جاؤ اور گناہ کرو۔ وہاں گناہ کرنا ہے تو پھر خدا کی دی ہوئی کوئی نعمت استعمال نہیں کرو، کوئی چیز کھاؤ نہیں، پھر جاؤ گناہ کرو۔ گناہ کرنا ہے وہاں جاؤ کہ جو خدا کی حکومت میں نہ ہو، خدا کے اختیار میں، کہاں جا کے گناہ کریں گے؟ کس جگہ بھی چلے جائیں، ہے کوئی جگہ جہاں وہ نہ ہو؟ تو پھر فرار کیسا ہے یہ اپنی زندگی میں؟ عزیزان پروردگار حدیث قدسی میں بیان فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، میں نے پوری کائنات کو تمہارے لیے خلق کیا ہے اور تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ یہ سب میں نے تمہیں دیا اس لیے کہ تم میری طرف پلٹو۔ اگر خدا کو اپنی مخلوق سے محبت نہ ہوتی، نہ بھیجتا وہ 1,24,000 پیغمبروں کو، نہ بھیجتا وہ نبیوں کے بعد اپنے اوصیاؤں کو، اپنے اولیاؤں کو، نہ بھیجتا وہ امامت کے سلسلے کو، اگر محبت نہ ہوتی۔ یہ کربلا اسی محبت کا تقاضا ہے کہ اگر خدا کو مخلوق سے محبت نہ ہوتی تو حسین ابن علی اپنی اتنی بڑی قربانی کربلا میں نہ دیتے، کیونکہ خدا جانتا تھا کہ میں اپنی اس مخلوق کو کیسے بچاؤں جو سرکردہ ہو گئی ہے، جو گناہوں کی طرف چلی گئی ہے، جو بے بصیرتی کی طرف چلی گئی ہے، جو خواب غفلت میں چلی گئی ہے، کیسے بچاؤں؟ اپنے بہترین بندوں کا انتخاب کیا، ان بہترین میں سے اس شخص نے، اس ہستی نے آ کر کربلا میں اپنے خون سے
دین اسلام کے درخت کی آبیاری کی ہے۔ حسین کٹ جائے مگر دین اسلام بچ جائے، یہ عشق اور محبت کا تقاضا ہے۔ حدیث قدسی ہے، پروردگار کہتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں میں اسے قتل کر دیتا ہوں، میں جس سے محبت کرتا ہوں میں اسے قتل کر دیتا ہوں، اور پھر اس کا دیا میں خود بن جاتا ہوں۔ صلی اللہ محمد ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ خدا ہم سے محبت کر رہا ہے، کیا ہم اس کی محبت لوٹا رہے ہیں کہ نہیں لوٹا رہے؟ ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد جیسی بھی ہو، نکمی ہو، اچھی ہو۔ ماں کے لیے کوئی بچہ سیاہ نہیں ہوتا، ماں کے لیے بچہ چاند کا ٹکڑا ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نگاہ کوئی اور ہے۔ ہم نہیں سمجھتے خدا 70 گنا زیادہ، یہ بھی ہنسا سمجھانے کے لیے ہے، کثرت کے لیے، ورنہ کہاں خدا کہاں ماں۔ اگر خدا ماں میں وہ رحمت نہ ڈالے، ماں کہاں اپنے بچے کا خیال رکھے گی؟ کتنے ایسے اور مخلوقات ہیں جو جانور ہیں اپنے بچوں کو کھا جاتے ہیں، کیوں؟ رحمت نہیں ہے۔ یہاں 9 ماہ تک ماں حمل میں رکھتی ہے، کس نے ڈالی یہ محبت اس کے وجود میں؟ جانے مطلب اولاد ساری زندگی اس ایک درد کی قیمت نہیں لوٹا سکتی جب وہ دنیا میں آتا ہے، ماں کو وہ نہیں دے سکتا۔ جب ہم اپنی ماں کو نہیں لوٹا پاتے اس کی محبت، تو ہم خدا کو کیسے لوٹائیں اس کی محبت؟ اگر انسان ساری زندگی سجدے میں بھی رہے تو بھی کم ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں خالق کو۔ خالق نے جہنم نہیں بنائی کہ ہمیں جہنم میں ڈالے، یہ ہم خود ہیں جو اپنی جہنم بنا رہے ہیں۔ اس نے تو ہمیں نے نبیوں کو بھیجا، ہادیوں کو بھیجا، کتنی سختیاں برداشت کی اللہ کے نبیوں نے۔ کس نبی نے سختی نہیں برداشت کی آپ کے سامنے؟ حضرت آدم پہلے ہی آئے، گریہ کرتے رہے کتنے عرصے تک۔ اس کے بعد آپ نبیوں کو دیکھیں، حضرت موسیٰ کو شہر چھوڑنا پڑ گیا، کہاں کہاں جانا پڑ گیا، کس طریقے سے حضرت موسیٰ نے، پھر بنی اسرائیل کے نخرے، یہاں سے داخل نہیں ہوں گے، وہاں سے داخل ہوں گے، یہاں من و سلوہ چاہیے، ہمیں پتہ نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ کا نبی ہدایت کے لیے لگا رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، باقی انبیاء، حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا؟ پیدائش سے تانے جو ہے وہ سننا شروع کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کس کے لیے؟ مخلوق کے لیے۔ اور وہاں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد، آخری نبی۔ کتنی مشکلات کہ خود رسول خدا فرماتے جتنی مشکلات مجھ پر پڑی کسی نبی پر نہیں پڑی۔ لہو لہان کر دیا طائف والوں نے، لہو لہان، کہاں ان کے اوپر کس طرح اذیتیں کی، کس طرح تکلیفیں دی۔ 3 سال شیب ابی طالب میں پتھروں کو اپنے شکم سے باندھ کر رسول نے گزارا کیا، مگر کوئی بد دعا نہیں دی رسول خدا۔ ہر وقت ہدایت ہدایت ہدایت۔ لوگ کہتے ہیں کہ لیکن ہمارے میں اور اللہ کے نمائندوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب ہم لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ جب پتہ تھا سب تو پھر ایسے کیوں نہیں ہوا، ایسے کیوں نہیں ہوا۔ کل میں بڑی اچھی تصویر کسی نے مجھے بھیجی، کیونکہ عراق کے حالات ایک آدھ دن خراب رہے، بہرحال پھر بہتر ہو گئے، تو تصویر بھیجی، کہیں فوجی ہیں اور پہاڑی جگہ ہے، فوجی آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ ایک فوجی نے اپنے اوپر گدھے کو باندھا ہوا ہے، یوں بالکل
اور آرام سے چل رہا ہے، تصویر ہے، کیپشن ہے. کیپشن کیا ہے کہ مائنس کی فیلڈ ہے، مائنس بچھی ہوئی ہیں پورے ایرے میں. گدھے کی ذرا سی غلط حرکت پورے آپریشن کو برباد کر سکتی ہے. کس کی؟ گدھے کی. اسی لیے بابصیرت شخص نے گدھے کو خود پکڑا ہوا ہے، ہلے نہیں، یہ خود چل کے جائے گا. کا اسلام نے اسی لیے آج تک منافقوں کو بچا کے رکھا ہوا ہے. میں نے تو بڑی بات کہہ دی، اب جس کی سمجھ میں آئی نہیں آئی ہم اپنی اینگل سے آپ کہاں دیکھیں گے دنیا کو، نظام کو، کائنات کو. مولا یوں کیوں، مولا وہ کیوں؟ آپ ہیں مولا ہیں، مولا ہیں. مولا نے اتنے سال یہ کیوں کیا؟ بھائی مولا نے جو کیا وہی کرو. مولا سے آگے کدھر جا رہے ہو؟ مگر مولا سے زیادہ جانتے ہو. تاریخ گواہ ہے کہ ولایت کے آگے جو ولایت میں جذب تھے انہوں نے صرف علی کی نگاہوں کو دیکھا ہے. نگاہ کیا کہہ رہی ہے؟ نگاہوں نے بتایا سلمان تلوار نہیں نکالنی. نگاہیں بتا رہی ہیں سلمان نے کہیں لفظ نہیں کھولے. ولایت میں جذب ہونا پڑتا ہے. یہ ولایت میں جذب ہونا ہی تو کمال میں لے کے جائے گا. آج یہ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے؟ بھائی تو ولایت تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی. تمہیں ولایت کی خوشبو ہی نہیں سونگھی کبھی. جنہوں نے آپ ولایت کو دیکھیں. ملک اشتر دشمن کے خیمے میں پہنچ گیا. یا مولا نے کہا ملک اشتر واپس آ گیا. مولا دشمن تلوار بالکل پہنچ چکی، نہیں پوچھا بھی نہیں، بولا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں. کیوں؟ ولایت. ولایت یہی ولایت تو ہے جو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اصل مسئلہ اسی ولایت کی اطاعت کا ہے. ورنہ جو باقی لوگ جو اٹھے آگے پیچھے، خرابی کس چیز کی ہوئی کہ ولایت کو سمجھے نہیں. کوئی کہنے لگے قرآن کافی، کوئی کہنے لگا یہ کافی، کوئی کہنے لگا یہ کافی. بھائی اللہ بہتر جانتا ہے اپنے نظام کو کیسے چلانا ہے، خدا بہتر جانتا. اور اب غیبت کے پردے میں امام موجود نہیں ہے، ظاہر ہے ہم غائب ہیں. امام غائب نہیں، ہم غائب ہیں. اصل میں ہم جو غیبت کے اندر ہیں، اس غیبت کے اندر اس امام کی ولایت کو ہم کیسے پکڑیں؟ کس کو فالو کریں؟ کس کی شکل دیکھیں؟ کس کی نگاہوں کو دیکھیں؟ کس کے جملوں کو دیکھیں؟ کون ہے کہ جس پر ہم بھی آنکھیں بند کر کے خاموش رہیں؟ یہ سمجھ میں نہیں آئے گا ہمیں. مشکل کام ہے. جانے بہت سمجھنے کی کوشش کریں. آپ نے کل دیکھی عراق کی، اگر آپ نے پرسوں کی اور کل کی ویڈیو دیکھی ہوتی اور دیکھی ہوئی، ایک مرجے کی طاقت دیکھی آپ نے؟ 1 گھنٹے میں اگر گھروں کو واپس نہیں گئے، 1 گھنٹے میں، ورنہ سول کرائسس تھا. امریکہ، اسرائیل، داعش، یہ لوگ پکڑے گئے، کیمروں میں دیکھے جا رہے ہیں. نفوذ، دنیا جہان کا اسلحہ، کس طرح انہوں نے ہر چیز کو سیکیورٹی. صرف پولیٹیکل مسئلہ نہیں تھا، پوری امنیت تھریٹن پر تھی. پوری امنیت، خطے کی امنیت تھریٹن پر تھی. لیکن کیا؟ ایک مرجے کا جملہ، 1 گھنٹے میں اگر کوئی گھر نہیں گیا. ابھی بھی آپ کو اس دور کے اندر نابینا ہو کر آپ دیکھتے ہیں کہ ولایت کو کہاں ڈھونڈوں میں؟ ابھی تاریخ پڑھ کے گھر جانے کا نام نہیں ہے. تاریخ سنی اور گھر چلے گئے، جا کے سو گئے. بھائی ایسے پھر امام تک نہیں پہنچتے. تاریخ تحلیل کرو، کیسے کیوں نہیں کوئی پہنچا.
اور جو پہنچا وہ کیسے پہنچا تھا. جو ولایت میں جذب ہوا اس نے کبھی امام سے یہ نہیں پوچھا مولا آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا, ایسا کیوں نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ جانتا ہے امام کائنات کا امام ہے. امام صرف اس زمین کا, اس مخلوق کا امام نہیں ہے, امام کائنات کا امام ہے. کیوں نہیں آج دنیا روک پاتی عزاداری کو؟ مگر عزاداری کا معاملہ کسی فرقے سے ہے, عزاداری کا معاملہ کسی ایک قوم سے ہے, عزاداری کا معاملہ کسی ایک ملک سے ہے. نہیں, جس امام کے لیے عرش کے دائیں طرف لکھا ہو ان الحسین مصباح الہدی, وہ سمجھے ہی نہیں. فرقوں کا معاملہ میں نے فرقوں میں بانٹ دیا اپنے آپ کو, ہم ٹکڑے ہو گئے. جانے وہ تم, یہاں بشریت کی بقا کی بات ہے. خدا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے, اسی لیے حسین ابن علی کو کربلا بھیجا کہ قیامت تک میں ایک ایسا سلسلہ قائم کروں کہ جب بھی کوئی یزیدیت کھڑی ہونے کی کوشش کرے حسین ابن علی کا ذکر یزیدیت کو دبو دے گا. نہیں روک سکتا اسے کوئی, اصل آپشن ہی نہیں ہے روکنے کا. آپشن ہے, پوری دنیا نے طاقت لگائی ہے. کل پرسوں حالاتوں اربعین کے جھوٹے ہوئے, پوری مشینری کام کر رہی تھی اسرائیل کی میڈیا پہ کہ ایسی ایسی چیزیں خبریں گئے کہ لوگ اربعین پہ نہ آئے. انہیں آج بھی حسین ابن علی سے ڈر لگتا ہے. انہیں ڈر ہے کہ جو 61 ہجری میں آیا تھا کربلا, اس کے پاس کروڑوں جا رہے ہیں, اور اگر آج والا آ گیا تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ عزیزان محترم, اللہ اکبر, خیر چلیں, اللہ اکبر. عزیزان محترم سمجھنے کی کوشش کریں. مجھے پڑھنے دے اجازت ہے. عزیزان محترم, وہ وہاں عزیزان محترم, اصل ولایت ہے. ولایت کو سمجھیں, رائٹ لیفٹ نہ ہو, ولایت کو سمجھیں, حقیقت کو سمجھیں اور اس طرف پہنچیں. گھبرا رہا ہے دشمن آج اس سے گھبرا رہا ہے. کروڑوں کی تعداد ہے, کروڑوں لوگ جو ہے وہ, اسے گھبراہٹ ہے. یہ جو پوری دنیا سے رنگ اور نسل کے جمع ہو رہے ہیں اسے بھی پتا ہے کہ یہ ظہور کی تیاری ہے, کہ آج بغیر رنگ اور نسل کے لوگ پہنچے ہوئے ہیں ایک جگہ. نہ زبان جانتے ہیں ایک دوسرے کی, نہ نام جانتے ہیں ایک دوسرے کا, نہ بات جانتے ہیں, مگر یہ 70-80 کلومیٹر کی ایک حکومت ایسی ہے کہ جسے پوری دنیا کی کوئی حکومت چلا نہیں سکتی. نہ ایک وقت کا کھانا دے سکتا ہے, نہ ان کو کوئی رہن سہن دے سکتا ہے, مگر یہ اس پورے 1 کلومیٹر 90-80 کلومیٹر میں یہ 3 کروڑ ایسے سماتے ہیں. اسے کون چلا رہا ہے؟ یہی تو ایک ایگزامپل ہے ظہور کی, کہ وہاں آپ دیکھیں کوئی کسی کے نام کو نہیں جانتا, کوئی امیر نہیں ہے, کوئی غریب نہیں ہے, کوئی بچہ نہیں ہے, کوئی بوڑھا نہیں ہے, اگر کروڑ پتی ہے وہ بھی خاک پہ بیٹھا ہوا ہے, اور وہاں کسی کے اندر ہوس نہیں ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں, یہ معجزہ ہے. وہاں ہوس نہیں ہوتی کسی کو کہ میں پہلے کچھ کھا لوں, میں پہلے کچھ لے لوں, میں پہلے جا کے سو جاؤں. نہیں, آپ بیٹھے بھی ہوتے ہیں تو اٹھ جاتے ہیں. آپ آ جائیے, میں آپ کے پاؤں دباتا ہوں, میں آپ کی ٹانگیں دباتا ہوں. معاملہ کیا ہے؟
معاملہ کوئی اور ہے. یہ حکومت حسین ابن علی کی ہے. یہاں پر صرف سیکریفائس ہے, صرف قربانی. یہی تو گھبراہٹ ہے انہیں کہ لوگ کروڑوں روپیہ خرچ کر کر جمع ہو رہے ہیں, نہ کوئی بلا رہا ہے نہ کوئی دعوت. مر رہے ہیں لوگ, سالوں سال دعائیں کرتے ہیں, پیسے جمع کرتے ہیں, کاش ہمیں امام بلا رہے, اور پیسوں سے بھی نہیں جا سکتا جب تک خود امام حسین بلائے نہیں کسی کو. پیسے نہیں لے کے جا سکتے انسان. یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ تیاری ہے اس تک پہنچنے کے لیے جو پردہ غیبت میں انتظار کر رہا ہے. عزیزان محترم, ولایت کو سمجھیں, سمجھنے کی دنیا کا نظام نہیں انسان کو بچا سکتے. خدا کو اپنی مخلوق سے محبت ہے. خدا نہیں چاہتا کہ مخلوق اس طرح رول جائے اور برباد ہو جائے. خدا نے اس لیے اپنے آخری ہادی کو ہمارے درمیان میں زندہ رکھا ہوا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم, خوب سمجھنے کی کوشش کریں ہم کہ اس ظہور تک پہنچنے کے لیے تاخیر ہماری ہے. ہمارے پاس بہرحال پھر بچہ ہے, بچے نے تو محبت سے اپنے اس کو, بچے کو کیا ڈانٹیں گے, بچے کو نہیں پتا ہوتا اتنا. بہرحال اس نے تو عشق ولایت میں اپنے لبوں کو ہلایا ہے. یہ ہماری اپنی ہے کہ ہم کس طرح معاشرے کی تربیت کرتے ہیں, یہ ہمارا اپنا قصور ہے. عزیزان محترم, اب ہم اسی طرح تربیت کریں اپنے نفسوں کی. امام کو باطن پاک چاہیے. امام تک پہنچنا آسان نہیں ہے. امام تک پہنچنے کے لیے ڈیزگنیشن پوسٹ نہیں چاہیے. امام تک پہنچنے کے لیے ولایت میں جذب ہو انسان. وہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں حج پہ گیا اور مشکلات میں گرفتار ہو گیا, سماج لوٹ لیا, میرے پاس کچھ نہیں تھا. میں نے امام کو پکارا, یا مہدی ادرکنی, میری مدد کیجیے, میں نے آگے جاؤں یا پیچھے جاؤں, میں کہاں جاؤں, مال ہی نہیں ہے. اور زمانے میں لوگ ظاہر ہے سواریاں ایسی تو نہیں ہوتی تھیں, تو اپنے امام کو پکارا, یا مہدی ادرکنی. کیا ہم نے کبھی اپنے امام کو پکارا ہے؟ ولایت کیسے نظر آئے گی آپ کو؟ ہم کبھی اپنی زندگی میں پھنستے تو ہیں, کیا اس پھنسنے پر مشکل میں اپنے امام کو یاد کیا ہم نے؟ بولا کبھی؟ میں آپ سے نہیں, میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں. کب میں نے اپنے امام سے, جو میرے زمانے کا ہے امام, ان کا مولا میری مدد کرے, میں مشکل میں گرفتار ہوں, تبھی تو پتہ چلے گا کہ میں اپنے امام سے رابطے میں کتنا مضبوط ہوں, کتنی میری ولایت جذب ہوئی بھی ہے. کب پکار, کبھی احساس کیا امام ہے, کبھی امام کے وجود کو محسوس کیا زندگی میں؟ اذان ہوتا. ایک عالم دین, پر یہ جو شخص تھا یہ کہتا ہے کہ میں نے امام کو پکارا تو میں نے دیکھا ایک گھوڑ سوار دور سے آتا دکھائی دیا. آیا تو میں نے کیا دیکھا, کیونکہ اصفہان کا تھا یہ, کہتا میں نے دیکھا جو اصفہان میں داروغہ تھا, جو رات کو شہر کے اندر آنے جانے کے لوگوں کو چیک کرتا تھا, وہ تھا. میں نے کہا تم کہاں سے آ گئے؟ کہہ رہا ہے تم نے امام کو پکارا ہے, امام نے مجھے بھیجا ہے تمہارے پاس. کہہ رہے تم, کہہ رہے اس کو چھوڑو, پیچھے بیٹھو سواری پہ. لے گیا مکہ کے پاس, کہا جاؤ اپنا حج وج کرو, جو کرنا ہے فلانی تاریخ یہیں آ جانا, اور بتانا نہیں کسی کو, میں واپس چھوڑ دوں گا تمہیں. واپس گیا, واپس چھوڑا اور کہا دیکھو اب شہر جا کر مجھے ویسے ہی ملنا جیسے پہلے ملتے تھے. پہلے آیا, کہتے ہیں آیا, اور جیسے لوگ ملتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں. بہرحال اس نے کوشش کی, لیکن اس نے اشارہ کیا کہ بتانا نہیں ہے. جب سب چلے گئے بیٹھا تو اس نے بولا کہ ویسے ہی میرے اب تھوڑے دن رہ گئے, اور راز تو ویسے ہی فاش ہو گیا ہے. جب راز فاش ہو جائے
تو پھر اللہ کے ولی غائب ہو جاتے ہیں، رہتے نہیں ہیں۔ کہا کہ ویسی چند دن بعد میں مریض ہو جاؤں گا اور آنا اور میرے غسل کفن کا انتظام کر دینا۔ رجال الغیب یہ وہ ہیں جو امام کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم ہی میں سے ہوتے ہیں، کوئی بڑی ڈیزگنیشن پوسٹ نہیں، آدمی اندر سے صاف ہونا چاہیے۔ امام خود اس سے اپنا کام، آپ سوچتے ہیں مولا مجھے نوکری دے، اب اول تو ہم پہلے مولا سے نوکری مانگنی چاہیے کہ مولا مجھے نوکری دے۔ دنیا کی نوکریوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، جو کائنات کا سی او ہے اس سے نوکری مانگا کریں، اس سے نوکری مانگیں، وہ آپ کو نوکری دے گا، پھر وہ جہاں رکھے گا وہ بہتر جانتا ہے، کہاں کہاں آپ سے وہ کیا کیا کام لینا چاہتا ہے عزیزان مولا۔ لیکن اس تک پہنچنے کے لیے باطن پاک چاہیے۔ ظاہر ہے وہ خدا کو محبت ہے ہم سے، خدا کہتا ہے کہ اگر سحر میں بیدار ہو مجھے سجدے کرو قرآن پڑھو، خدا ہم سے محبت کرتا ہے، خدا چاہتا ہے ہماری زبان پاک رہے، خدا چاہتا ہے ہمارے کان پاک رہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں آج کل تو سوشل میڈیا، موبائل، جہاں ہمارا بے شک مجلس بھی سنتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ آپ آج جوان کہاں ہے؟ آج اسے شوق ہے کہ لوگ اسے پسند کریں، آج آدمی اپنے پیج کی لائکس اور فالوور سے پہچانا جاتا ہے کہ مجھے فالو کتنے کرتے ہیں، مجھے لائک کتنے کرتے ہیں، میری پوسٹ کو دیکھا کتنے لوگوں نے، میری پوسٹ پہ کمنٹ کتنے لوگوں نے کیا ہے، کیونکہ یہ نظام دوسرا نظام ہے، اس کو سمجھنے، یہ نظام امام کے مقابلے میں ہے، یہ خود پسندی اور ریاکاری کا نظام جس نے میرے جیسے لوگوں کو بھی گمراہ کیا ہوا ہے۔ آپ کے سامنے آج عزاداری بھی عجیب کمرشلی ہو گیا ہے، سب عورت کے سامنے، کہاں چلے گئے ہم، کس طرف چلیں گے؟ زیادہ بولو تو لوگ ناراض جاتے ہیں، بندہ بولتا بھی نہیں ہے زیادہ، کیا بولیں، کہاں چلے گئے ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ مجلس کہاں لے جانے کے لیے تھی؟ یہ مجلس اپنی ذات کی طرف کے لیے نہیں ہے، یہ مجلس خدا کی طرف لے جانے کے لیے ہے۔ اگر آج میں ممبر پر آ کر خدا کی طرف نہیں لے کے جا رہا، اپنی طرف لے کے جا رہا ہوں، تو پھر میں کیا ہوں؟ میں اپنے لیے تو بول سکتا ہوں، میں لوگوں کے لیے نہیں بول سکتا جانے محترم، پھر میں سامری ہوں جس نے لوگوں کو موسیٰ کے رب کے بجائے گوسالے کی طرف بلایا ہے۔ حضرت موسیٰ کہاں گئے؟ غیبت میں گئے، سامری نے کیا کیا؟ اس گوسالے کی طرف جو سونے کو جمع کر کے بچڑے کو بنایا اور کہا کہ یہ موسیٰ کا رب ہے۔ جو شخص اپنی طرف کھینچے وہ وہی ہے۔ میری حقیقت، میری اپنی شخصیت کیوں ہے؟ کیونکہ میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر اس کی طرف لوگ توجہ نہیں کر رہے پھر اس کا مطلب ہے میرے میں گڑبڑ ہے، عزاداری میں گڑبڑ نہیں ہے، مجلس میں گڑبڑ نہیں ہے، آنے والوں کے خلوص میں گڑبڑ نہیں ہے، آنے والے تو حسین ابن علی کی خاطر آتے ہیں۔ میری مشکل ہے، میں گرفتار ہوں، مجھے اپنے آپ کو آزاد کرنا پڑے گا۔ میں پھنسا ہوا ہوں اس شخص کی طرح، وہ دو شخص کے بہرحال میں واقع وہ کئی دفعہ آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، یہ وہ جو دو لوگ بصرہ میں ایک شخص کی دکان پہ آئے تھے، اور وہ شخص کی دکان یہ جڑی بوٹیوں اور حکمت کی دکان تھی، اور اس نے دیکھا کہ یہ دونوں کا رویہ بڑا مختلف ہے، دونوں کا اخلاق بڑا تبدیل سے۔ کہا کہاں سے آئے ہو؟ کون ہو؟ تمہیں اس سے کیا؟ ہمیں کافور اور سدر چاہیے۔ کافور سدر دو چیزیں، تین طرح کے پانی سے جب انسان مرتا ہے تو اس کو میت کو غسل دینا ہے، کافور سدر اور صاف پانی۔ وہ کافور اور سدر لینے آئے تھے۔ جب اس نے بہت اصرار کیا کہ آپ اس شہر کے نہیں لگتے، تو انہوں نے کہا کہ ہم امام زمانہ کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے، تمہاری دکان پہ یہ لینے کے لیے بھیجا ہے۔ اب جب اس نے یہ سنا یہ تو پاؤں میں پڑ گیا، کیا مجھے بھی امام زمانہ کے پاس لے چلو۔
مجھے بھی امام سے ملنا ہے. تڑپ ہونی چاہیے جانے وہ تو متا ترانا و نراخا، کب آپ ہمیں دیکھیں گے اور کب ہم آپ کو دیکھیں گے. تو یہ تڑپ ہونی چاہیے. انسان صبح اٹھے اور رات ہو جائے اور امام کے لیے تڑپ نہ ہو تو پھر کس امام کی معرفت ہے؟ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جہالت کی موت مرا ہے. جانے محترم، امام کہاں ہے؟ امام میری زندگی میں کس جگہ پر ہے؟ میں کیوں نہیں امام کو محسوس کرتا؟ میں کیوں نہیں امام کے لیے تڑپتا؟ میں کیوں نہیں امام سے توسل کرتا؟ کیونکہ میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں. اس شخص نے بہرحال بڑی منتیں کر لی کہ مجھے امام کی زیارت کرنی ہے، مجھے امام سے ملنا ہے. جانے مو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم ایک شرط پہ لے جائیں گے. ہم لے تو جا رہے ہیں، اگر امام نے منع کر دیا تو پھر ہم آپ کو نہیں ملا. اس نے کہا مجھے منظور. اس نے وہ کافور صدر اٹھایا اور دکان بند کی اور چل پڑا. چلتے چلتے پانی آیا، دیکھا وہ دونوں پانی کے اوپر چلتے ہوئے جا رہے ہیں. اب یہ پریشان ہے. کہا کیا ہو گیا؟ کہا میں پانی پہ کیسے چلوں؟ کہا بسم اللہ پڑھو اور خدا کو آخری حجت کا واسطہ دو. دیا اور چلنا شروع ہو گیا. پانی پہ چلتے چلتے صرف پانی، کالے بادل آئے، بارش شروع ہو گئی، چاروں طرف پانی ہے. لباس پہ پانی گرنا شروع ہوا، پانی، کپڑے گیلے ہو گئے، بھیگ گئے. اسے یاد آیا، اس کے ذہن میں جیسی بارش اسے آئی تو اس کے ذہن میں آیا کہ اس نے اپنی دکان کی چھت پہ کچھ صابن رکھے تھے سوکھنے کے لیے. جیسے ہی اس کا خیال وہاں گیا یہ پانی میں ڈوب گیا. یہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا. ان دونوں میں سے ایک نے کہا تم جا کہاں رہے ہو اور تمہارا ذہن کہاں پر ہے؟ پھر کھڑا ہوا، بسم اللہ پڑھی، آخری حجت کا واسطہ دیا. ایک کنارے پہ اتر گئے، دیکھا کہ ایک خیمہ ہے، سبز رنگ کی روشنی اس میں سے آ رہی. انہوں نے اسے روک دیا اور یہ امام کی خدمت میں گئے. اس کو صرف آواز آئی. انہوں نے کہا کہ مولا ہم نے تو منع کیا لیکن اس نے بہت اصرار کیا، ہم اس کو لے آئے. اب اگر آپ کہیں گے تو ہم اس کو ملا دیتے ہیں. تو اس نے صرف سنا، اس نے سنا کہ امام کی آواز آئی ہے. امام فرماتے ہیں کہ جس کی سوچیں صابن میں ہوں وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. اب اس کی دکان جڑی بوٹیوں کی تھی، اس کا کاروبار اسی صابن میں تھا. میرا صابن کوئی اور ہے. میرا صابن میری کتابیں، میرا درس، میری مجلس. مجھے اپنی مجلس پوری کرنی ہے. کتنی پڑھ لی؟ 3 پڑھ لی، 4 پڑھ لی، 5 پڑھ لی. مجلس سے ہوا کیا؟ کسی کو فائدہ ہوا نہیں ہوا؟ مجھے اس سے کیا؟ میں پھنسا ہوا ہوں جانے میں. اور امام نے بلا لیا، آ جاؤ. میں تو یہ نہ کہہ دوں مولا وہ تو میری مجلس کا وقت ہے، میں آپ کو نہیں کہہ سکتا، آپ کے دل پاک ہیں. لیکن ہر کوئی اپنے صابن میں پھنسا ہوا ہے، تبھی تو پہنچ نہیں پا رہا. آسان نہیں ہے ولایت میں جذب ہونا. ایسے سلمان و منا اہل بیت نہیں بنتے، ایسے بوزر اور کمبر و عمار نہیں بنتے. وہ جو ولایت میں جذب ہوئے چاہے کچھ بھی تھے، وہ کربلا آئے ہیں. کربلا آسان نہیں تھا آنا، بڑے بڑے لوگ رہ گئے کربلا آنے سے. امام نے زہیر کو بولا، زہیر آ گئے. وہاب ابن کلبی نیا نیا عیسائی مسلمان، چند دن پہلے شادی، غلام. ولایت میں جذب ہونا. اور وہ مرحلہ ہے جسے امام نے خود کہا کہ جو مجھے ملے صحابی وہ کسی کو نہیں ملے. یعنی وہ تو ولایت میں جذب ہونے کا آخری مرحلہ ہے جو کربلا میں امام پر جذب ہوئے. عزیزان محترم، آسان نہیں ہے. یا لیتنی کنت معاکم فافوز فوزا عظیما. کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے
ہم بھی ایک عظیم قربانی حاصل کر لیں. بہت ضروری ہے، یہ روایات میں ہے. جب بھی کربلا والوں کو یاد کرو یہ ضرور کہا کرو کاش ہم بھی ہوتے. خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. عزیزان محترم، بہرحال اس سال خدا نے کرم کیا، امام حسین نے، میں کئی دفعہ گیا اور وہ گنج شہداء کی جالی کو پکڑ کر میں نے یہ کہا یا لیتنی کنت معہم، کاش. اور میں نے ان سے کہا کہ اپنے سردار سے، اپنے ارباب سے، گنج شہداء دیکھا ہے نا آپ نے، یہاں گنج شہداء ہے، ادھر سے آئیں تو پھر امام حسین کا حرم ہے. میں نے کہا اپنے سردار سے، اپنے ارباب سے ہماری بھی سفارش کریں. ہمارا امام، ہمارے وقت کا امام ہمیں بھی یہ چیز دے دے کہ کاش ہم ان کے ساتھیوں میں سے ہو جائیں، کاش ہم ان کے ناصروں میں سے ہو. خاک ہو ایسی زندگی پر جو امام کے بغیر گزرتی ہو. کیا فائدہ ایسی زندگی کا جس میں امام نہ ہو. یہی تو وجہ تھی کہ امام نے کہا کہ چلے جاؤ، کوئی نہیں گیا شب عاشور، کوئی نہیں گیا. 3 دفعہ شمع گل ہو کر روشن ہو گئی، کوئی نہیں گیا. اور امام نے 3 دفعہ کیا کہا؟ شمع کون روشن کرے گا؟ عباس، شمع روشن کر دو. امام حسین جانتے تھے سب چلے جائیں عباس نہیں جائے گا. اللہ، جذب ولایت ہے. عزیزان محترم، ہاں روز عاشورہ کے مصائب آپ سنتے ہیں. بہرحال مجلس جو ہے وہ سید الساجدین کی ہے. عزیزان محترم، روز عاشور جب سب ختم ہو گیا، کہتے ہیں امام اپنے بیٹے سے وداع کرنے آئے. امام مریض ہیں، بیمار ہیں. امام نے جب آنکھ کھولی تو کیا دیکھا؟ بابا کے چہرے پر خون لگا ہوا ہے. صبح سے امام بھوکے اور پیاسے ہیں. کتنے بدنوں کو لا رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں. علی اکبر کے برچھی کا داغ سینے پر ہے، عباس کے کٹے ہوئے بازو، علی اصغر کے گلے کا تیر. عزیزانوں کو یہ سب مصیبتوں کو لے کر امام سجاد نے جب دیکھا نا بابا کے چہرے پر خون ہے، امام سجاد نے فوراً بھائی علی اکبر کو آواز دی، چچا عباس کو آواز دی. کہاں ہے؟ امام نے کہا بیٹا سجاد، یا میں ہوں یا آپ. عزیزان محترم، اب یہ مصیبتیں، یہ سختیاں، یہ مشکلات سید الساجدین نے بہت برداشت، بہت مصیبتیں آئیں امام پر. اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی امام دیکھتے تھے کہ کوئی قصاب قربانی کر رہا ہے تو امام اس کی خدمت میں جاتے تھے. کہتے تھے اس کو پانی پلایا ہے؟ کہتے تھے مولا ہم مسلمان ہیں، ہم پانی پلاتے ہیں. امام زمین پہ بیٹھ گئے. مگر کربلا میں کون تھے جنہوں نے میرے بابا کو، اللہ اکبر، باغ میں گئے، مالی سے پوچھا کہ گلاب کو کتنا پانی چاہیے ہوتا ہے؟ کہا تھوڑا سا پانی ہے، 2 دن تک چل جاتا ہے. کربلا میں میرے بابا کے گلاب کو کتنا پانی چاہیے؟ 6 ماہ کا بچہ کتنا پانی پیتا؟ ہاں یہ حضرت سجاد کی زندگی اس طرح گزر رہی ہے. پانی کو دیکھتے ہیں تو گریا کرتے ہیں، کھانے کو دیکھتے ہیں تو گریا کرتے، بستر پہ نہیں سوتے، زمین پہ سوتے ہیں. غلام کہتا ہے مولا آپ آرام کیوں نہیں کرتے؟ کہا میں کیسے آرام کروں، میرے بابا کو بھوکا اور پیاسا چاہیے، کیسے آرام کروں؟ کیوں نہ روئے سجاد؟ خون کے آنسو گریا کرتا رہا میرا مولا. یہ ساری مصیبتیں، یہ ساری مشکلات، ہر ایک مصیبت پہاڑ تھی، آسمان تھا، زمین اور آسمان کی مصیبتیں. لیکن جب پوچھا نا سید السجاد سے
حضرت داران محترم، یہ جو امام نے فرمایا، یہی ایک عالم دین نے امام زمانہ سے ملاقات ہوئی، ان سے پوچھا کہ آپ کے لیے کربلا کے روز عاشورہ میں سب سے سخت کیا تھا؟ جو امام سجاد سے پوچھا وہی امام زمانہ سے پوچھا۔ امام زمانہ سے پوچھا آپ کے لیے کیا سخت تھا؟ حضرت علی اکبر کا شہید ہونا؟ کہا نہیں۔ کہا چچا عباس کا شہید ہونا؟ کہا نہیں، وہ بھی سخت تھا لیکن نہیں۔ کہا آپ کے جد امام حسین کی شہادت؟ کہا نہیں۔ کہا تو مولا آپ کے لیے سب سے سخت کیا ہے؟ کہا میری پھوپھی امام سجاد سے بھی جب پوچھا تو امام کیا کہتے ہیں؟ ہائے شام، ہائے شام۔ عزاداران محترم، اغیار کا مجمع لاکھوں کی تعداد میں کہتے ہیں لوگ تھے، رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے، رقص کرتے ہوئے۔ کیوں؟ کہا باغیوں کا ٹولہ آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب دربار میں گئے تو بی بی نے یہی کہا اور امام سجاد نے بھی کہا، یزید تیری عورتیں پردے میں بیٹھے ہیں اور آل رسول مجمع میں کھڑے ہوں، بہت مصیبت ہے عزادت، اس سے بڑی سخت مصیبت ہم درد نہیں کر سکتے ہیں مشکلات کو ایک لمحے کے لیے بھی۔ ہاں عزادار، بس آپ سے آخری التماس سے دعا، امام سجاد جب روزے عاشور گزرنے کے بعد جب 13 محرم کو اجازت امامت سے واپس کربلا آئے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں جو ہیں وہ بیڑیاں ہیں، گلوں میں طوق ہیں، بنی اسد کا قبیلہ بدنوں کو دیکھ رہا ہے۔ امام نے ان کے ساتھ ایک ایک بدن کو دفنایا، اس کو یہاں دفناؤ، اس کو وہاں۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کو پتہ نہیں ہے کس کا بدن کیسا ہے۔ ایک بدن پر جانے لگے، امام نے کہا رک جاؤ، اس کو میں خود دفناؤں گا۔ امام کو خود دفناتا ہے۔ مقاتل کہتے ہیں کہ امام سجاد اپنے بابا کے بدن پہ پہنچے، اللہ، بدن کی حالت کوئی بتا نہیں سکتا۔ 3 دن سے یہ بدن دشت کربلا پہ پڑا ہوا ہے۔ بدن کی حالت یہ ہے کہ سر موجود نہیں ہے، خاک اور خون نے اتنا اس کو غلطیتنا کیا ہوا ہے کہ مقتل کہتا ہے کہ امام نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں ہے، سمیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ سید السجاد کی مصیبت دشت کربلا میں اٹھایا نہیں، سمیٹا، نہ جانے اس سمیٹ کر دشت کربلا میں خاک پر رکھا۔ کہا کربلا کی سرزمین کتنی خوش قسمت ہے کہ حسین ابن علی تیرے پاس۔ عزاداران محترم، مجھے نہیں پتا زبان حال ہے، جب ہم کسی کو دفناتے ہیں تو اس کی چہرے کو، گردن کو قبلہ کی رخ کرتے ہیں۔ اب میرا امام اس بدن کو دیکھ رہا ہوگا جس پر گردن نہیں ہے، کٹی ہوئی رگوں کو رخ قبلہ کیا ہوگا۔ اٹھے امام، ٹوٹے ہوئے نیزوں کو، تیروں کو ہٹانے لگے۔ کہا مولا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا ایک کٹی ہوئی انگلی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ عزاداران محترم، بس مٹی ڈالی، اس قبر پر لکھا کہ یہ قبر حسین ابن علی کی ہے، جسے پیاسا مارا گیا، جسے تشنا مارا گیا۔ ارے جب یہ لٹا ہوا کارواں مدینہ پہنچا، ام کلثوم بی بی نے سب سے پہلے مدینہ کی دیواروں کو دیکھا اور کہا مدینہ کی دیواروں، ہمارے لیے دروازے نہ کھولنا، ہم سروں کے تاجوں کے ساتھ گئے تھے، خاکوں کو لے کر آئے، ارے ہم بھائیوں کے ساتھ گئے، بغیر بھائیوں کے